معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بتوں کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تم جنہیں پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، وہ نہ تمہاری بات سن سکتے ہیں اور نہ تمہیں کچھ نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے آ رہے ہیں، اسی لیے ہم تو ان کے طریقے سے ہٹنے کے لیے کسی بھی طرح تیار نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام محبت بھرے طریقے سے انہیں سمجھاتے ہیں۔ آپ سمجھاتے ہیں کہ نادان مت بنو اور بے جا ضد چھوڑ دو۔ اندھی تقلید اچھی نہیں، اندھی تقلید کے نتائج بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ تم دنیاوی معاملات میں جب عقل و فہم کو استعمال کرتے ہو تو زندگی کے اس بنیادی مسئلے پر سوچنے کا وقت آئے تو تم اپنی سوچ کا چراغ گم کر دو تو یہ اچھی بات نہیں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ان اندھے بہرے بتوں کے متعلق تم جو چاہو کہتے رہو، میں انہیں اپنا دشمن اور بدخواہ سمجھتا ہوں اور سمجھتا رہوں گا۔ میری بندگی کا تعلق صرف اس معبود برحق کے ساتھ ہے جو کائنات کی ہر چیز کو اس کے مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کیا پوجتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو خدا چاہتے ہو؟ تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر؟ یعنی جب تم اس کے سوا دوسرے کو خدا مانو گے تو کیا وہ تمہیں تکلیف نہ دے گا اور تم پر اپنا عذاب نہ کرے گا؟ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بے انتہا سمجھاتے کہ ان بے بس اور بے اختیار بتوں کو چھوڑو اور ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور اس ذات کی عبادت کرو جو مستحق عبادت ہے اور جس نے ہمیں اور تمہیں پیدا کیا ہے۔ لیکن آپ کی باتیں ان کی سمجھ میں نہ آئیں، وہ انہیں سمجھ نہ سکے اور اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑنے کا منصوبہ تیار کیا، اور یہ منصوبہ آپ نے اس لیے تیار کیا کہ مشرکین پر یہ بات صاف طور پر ظاہر ہو جائے کہ شیطانی وسوسوں اور نفسانی خیالات کے نتیجے میں تراشے گئے مجسمے جن کی پرستش صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے، ان میں اپنے پرستاروں کو نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت تو دور کی بات ہے، بلکہ ان میں خود اپنے وجود کی حفاظت کی صلاحیت بھی موجود نہیں۔ یہ پتھر اور دھات کے بے جان بت نہ تو اپنی ذات کو بچا سکتے ہیں، نہ اپنے دشمن کو اس کے ارادوں سے باز رکھ سکتے ہیں۔ وہ اسی طرح نرے پتھر اور بے جان لکڑی ہیں جس طرح شجر و حجر کے یہ مجسمے ہیں، اور جس طریقے سے زمین پر شجر و حجر موجود ہیں۔ اس قوم کا سالانہ ایک میلہ لگتا تھا، جنگل میں جاتے تھے اور شام تک وہاں کھیل کود میں مشغول رہتے۔ واپسی کے وقت بت خانے میں آتے اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کی مذمت کی اور ان کی توہین کی، ان کی برائی کی، تو انہوں نے کہا، کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر اپنے معبودوں کے سامنے پیش کریں گے اور میلے سے واپس آ کر تبرک کے طور پر کھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے اور ہم اس میلے میں کیا ہی خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ جب وہ میلے کا دن آیا تو آپ کو چلنے کے لیے کہا گیا تو آپ کے جواب کو قرآن مجید نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف دیکھا، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ آپ نے ستاروں کو ایسے دیکھا جیسے ستاروں کا حساب لگانے والے دیکھتے ہیں۔ قوم ستاروں کے حساب کی بہت ہی معتقد تھی اور اس بات پر بڑا ہی یقین کرنے والی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید آپ نے ستاروں سے حساب لگا کر یہ سمجھا ہے کہ آپ بیمار ہونے والے ہیں،
اس طرح قوم آپ کو چھوڑ کر میلے پر چلی گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کئی لوگوں کے سامنے یہ واضح طور پر فرما دیا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا اس کے بعد جب تم پیٹھ پھیرے جاؤ گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دبی زبان سے فرمایا ابھی میں تمہارے ان خداؤں کی مرمت کرتا ہوں تاکہ ان کی حقیقت تم پر آشکار ہو جائے۔ ایک قول یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ سے یہ بات کہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم کے بعض لوگوں نے یہ کلام سن لیا تھا۔ جب قوم میلے پر چلی گئی تو آپ نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ اب اپنے ارادے کو سنہرا موقع اور اپنے ارادے کو پورا کرنے کا بالکل صحیح وقت آ چکا ہے۔ بڑے بت کدا کو بڑی شان و شوکت سے سجایا گیا تھا۔ چھوٹے بڑے بتوں کے سامنے لذیذ اور تازہ مٹھائیوں کے تھال بھر کر رکھ دیے گئے تھے۔ ساری قوم داد عیش دینے کے لیے شہر سے باہر کسی کھلے میدان میں جمع ہو گئی۔ بت کدا اپنے عبادت کرنے والوں سے خالی ہو گیا تھا تو حیدر الہی کا سب سے بڑا علمبردار ہر قسم کے خوف و ہراس سے اپنے دل کو پاک کر کے اپنے خالق کی تائید و نصرت پر بھروسہ کیے ہوئے بتوں کی خدائی کا جنازہ نکالنے اور ان پر ضرب کاری لگانے کے لیے بت کدا میں داخل ہوا۔ ایک وزنی اور تیز کلہاڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لی۔ وہاں جا کر دیکھا کہ قوم ان کے پاس طرح طرح کے کھانے رکھ گئی ہے کہ واپس آ کر کھائیں گے اور بتوں کی عبادت کریں گے۔ ان جھوٹے خداؤں پر آپ حقارت بھری نظر ڈالتے ہیں۔ آپ نے بتوں کے قریب جا کر کہا الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس ارشاد پر جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو پھر آپ نے کہا ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا، تم بولتے کیوں نہیں؟ وہ بے جان پتھر کی مورتیاں تھیں، ان کی طرف سے کیا جواب آنا تھا؟ جب آپ نے دیکھا کہ یہ بت کھانے کے قابل نہیں، بونے کی ان میں طاقت نہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے بے جان بت ہیں، تو آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ کسی کا کان، کسی کی ناک، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ کاٹتے ہوئے چلے گئے۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ان پر قوت کے ساتھ جا پڑے اور مارنے لگے۔ لوگوں کی نظریں بچا کر انہیں داہنے سے مارنے لگے، کیونکہ دایاں ہاتھ زیادہ طاقت والا، سختی سے پکڑنے والا، زیادہ تیز اور زیادہ قہر والا ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو کلہاڑا تھا اس کے ساتھ بتوں کو توڑ دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے دعوت حق رکھی اور اس دور کے جو مشرکین تھے ان کے سامنے دعوت حق رکھی، اور اس دور کے شرک، بت پرستی اور احکامات الہی سے بغاوت پر مبنی نظام زندگی سے بھی آپ نے ٹکر لی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پرستش چھوڑنے اور ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کی، اور عملاً بھی ان بتوں کو توڑ پھوڑ دیا تاکہ ان پر ان کی حقیقت اور بے بسی ظاہر ہو سکے۔ اس کے نتیجے میں آپ کی قوم نے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی حفاظت کی خاطر آگ کے مزاج کو بدل ڈالا، یعنی آگ کو آپ کے لیے زحمت کی بجائے رحمت بنا دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، بس آپ نے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چورا چورا کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو چورا چورا کر دیا، سوائے ان ایک بت کے جو ان میں سب سے بڑا تھا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ آخر میں ان کے سامنے رکھی ہوئی مٹھائیوں کے تھال اٹھا کر بڑے بت کے سامنے رکھ دیے اور کلہاڑا اس کے کندھے پر سجا دیتے ہیں۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں اور کفر کی طاغوتی قوتوں کے رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے قوم کی واپسی کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ شام کو جب بت کدے کی خدمتگار واپس آتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں تو اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھ کر خاموشی کا عالم ان پر طاری ہو جاتا ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل جاتی ہے۔
اپنے خداؤں کی یہ حالت دیکھ کر ان کے حواس کھو جاتے ہیں۔ مجرم کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ قوم کو وہاں ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے بتوں کو توڑ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ رنگولیاں منانے کے بعد وہ جلدی اس کی طرف پھرے، آپ کی طرف تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے نظریات سے کون واقف نہ تھا؟ فوراً ذہن انہی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل میں ان کے لیے ظاہری طور پر دلیل موجود تھی۔ اگر ان کے پاس عقل کا ذرہ ہوتا تو وہ سوچتے کہ معبود جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان پر اتنی بڑی آفت نازل ہوئی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اگر یہ واقعی معبود ہیں اور یہی خدا ہیں تو جس نے انہیں تکلیف پہنچائی ہے اس سے اپنا بچاؤ کر لیتے۔ لیکن ان کے ذہنوں میں جہالت، کم عقلی اور احمقانہ سوچ کی بنا پر وہ کہنے لگے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، بے شک وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقصد و عزائم میں سے ایک عظیم مقصد یہ بھی تھا کہ آپ نے یہ سوچا کہیں ایسا موقع دوبارہ میسر نہ آئے جہاں بتوں کا پورا بت خانہ ان کے عبادت کرنے والوں سے خالی ہو اور ان بتوں کے جھوٹے معبود ہونے پر ایک دلیل بھی قائم ہو جائے۔ بتوں کو توڑنے اور ریزہ ریزہ کرنے کے اس حادثے کی اطلاع نمرود اور اس کے مملکت مشیروں کو بھی مل جاتی ہے۔ شاہی فرمان جاری ہو جاتا ہے۔ کیسے بے عقل لوگ تھے جن کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ ہماری کیا مدد کریں گے۔ فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، کہنے لگے پھر پکڑ لاؤ اسے سب لوگوں کے سامنے، شاید وہ اس کے متعلق کوئی گواہی دے۔ مذہب کے ٹھیکیداروں نے اور باطل عقیدہ رکھنے والوں نے جو اپنے عقائد کا شیش محل بنایا تھا وہ چور چور ہو چکا تھا اور ان کا ذہن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا گیا اور مجمع عام میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، وہ لوگ بولے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ اے ابراہیم تم نے یہ حرکت کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، ان سے پوچھو اگر وہ بولتے ہیں۔ جس دعوتی مقصد کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، اب وہ وقت آ چکا تھا کہ پوری قوم پر یہ واضح کر دیا جائے کہ یہ بے جان بت کسی قابل نہیں۔ اور آپ نے فرمایا اے عقل کے اندھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ساری مٹھائی کے تھال بڑے بت نے ان کے سامنے سے اٹھا کر ان پر خود قبضہ کر لیا ہے؟ کلہاڑا بھی اس کے کندھے پر ابھی بھی موجود ہے، اس نے ان کی یہ حالت کی ہوگی۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو، وہ اگر حقیقت سے پردہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھا دے۔ بتوں کی اس توہین سے ہی وہ لوگ بڑے پریشان تھے۔ آپ کے اس الزام نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ وہ لوگ بھنا کر رہ گئے، بے حس و حرکت، گویا جسم میں جان ہی نہیں، کاٹو تو بدن میں خون ہی نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس کام سے ان کے خدا ہونے کی حقیقت اور یہ جھوٹا وعدہ کہ یہ معبود ہیں اور ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ عبادت کے مستحق ہیں، ان لوگوں کا جھوٹا دعویٰ اور ان کا معبود ہونے کا جھوٹا دعویٰ تمام قوم پر ظاہر ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو یہ کہہ کر چپ کرا دیا
کہ ان بتوں ہی سے پوچھا جائے کہ ان کو کس نے توڑا ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو اپنے دل میں سوچا اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر یہ کہا کہ بغیر دیکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کے توڑنے کا الزام لگانا حقیقت میں ایک زیادتی اور بے انصافی کی بات ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندے ہو کر اپنی سابقہ گمراہی کی طرف پلٹے، یعنی وہ اپنے سرداروں کی طرف پھرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کلام سن کر قوم حیرت میں ڈوب گئی۔ آپ کے اس حکیمانہ جواب پر کچھ جواب وہ لوگ نہ دے سکے اور سوچنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں اور ہم ہی بے وقوف ہیں کہ ایسے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو بھی محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس معاملے میں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد ان پر پھر وہی بدبختی طاری ہو گئی اور کہنے لگے کہ ہم ان سے پوچھیں، یہ تو بولتے ہی نہیں۔ اس طرح وہ اپنی گمراہی پر قائم رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، اے ابراہیم آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ نہیں بول سکتے۔ اے ابراہیم جب تم خوب جانتے ہو تو پھر ہم سے ایسا سوال کیوں کرتے ہو؟ قوم کے لوگوں سے یہ بات سن کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک جب ایسے عاجز اور بے بس ہیں کہ جس نے ان کو صدمہ پہنچایا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور تمہارے پوچھنے پر یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کس شخص نے ان کو صدمہ پہنچایا ہے، تو پھر تم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تم اور تمہارے بت دونوں بیزاری کے قابل ہیں، کیونکہ یہ بت اپنی عبادت کرنے والوں کے ساتھ نہ کچھ بھلائی کر سکتے ہیں اور نہ عبادت کے چھوڑ دینے والوں کے ساتھ کچھ برائی کر سکتے ہیں۔ جب یہ بت بول نہیں سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، پھر بھلا نظام حیات و کائنات میں اپنی قوت عمل سے تسخیر کے مجاز کیسے بن گئے؟ حجت ابراہیم نے پورے ماحول کو دعوت حق کے لیے سازگار بنا لیا۔ قوم سے خطاب فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ نادانو، اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو، ایسے کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ تمہیں کچھ نفع دے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تو ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ کر اپنے قوم کے جھوٹے معبودوں کا طلسم توڑ دیا۔